أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ماشاءاللہ آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 99 یعنی 90 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک. اگر اس طرح سمجھ نہیں آ رہی تو 90 سے لے کر 93 تک. بئس ما اشتروا به، حمزے کو جھٹکا دینا ہے. حمزہ جب ساکن ہو تو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. بئس ما اشتروا به، کچھ لوگ ایسا پڑھتے ہیں بیسا ما اشتروا به. بے ایک تو با کی زیر وہ بھی غلط ادا کر رہے ہیں، مجہول بے نہیں ہوتا، بازیر بئس ما اشتروا، راؤ کو لمبا کرنا ہے کہ واو لین ہے، بئس ما اشترا نہیں ہے. رو به انفسہم، غنا کرنا ہے ان یکفروا، ادھر بھی نون ساکن کا آگے یا میں ادغام ہو رہا ہے تو یہ ادغام ناقص ہوتا ہے، یعنی نون کی جو غننے والی صفت ہے وہ باقی ہوگی. ای یکفروا نہیں پڑھیں گے، ای کہ نون کی کوئی صفت باقی نہ رہے تو ایک حرف کم ہو جائے گا. نہیں، نون کی آواز تو نہیں آئے گی لیکن اس کی جو غننے والی صفت ہے وہ باقی ہوگی، ناک سے آواز آئے گی.
ان یکفروا بما انزل اللہ، ان پہ غنہ کرنا ہے، بما انزل اللہ، آگے لفظ اللہ کا لام جو ہے اس سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس واسطے لام کو خوب ہی موٹا پڑھیں گے. بغین، غین موٹے حرفوں میں سے ہے، اس کو موٹا ہی پڑھیں گے. جو موٹے حروف ہیں 7 مستعلیہ یعنی خص ضغط قز، یہ ان کا مجموعہ ہے. خص ضغط قز، اس میں خا آ جاتا ہے، صاد آ جاتا ہے، ضاد آ جاتا ہے 3، طا ظا 5، غین اور قاف، یہ 7 حروف ہیں. ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قز. بغین، آگے یا پہ 2 زبر کی تنوین ہے، اس سے آگے حروف ہلکی حمزہ ہے تو ادھر غنہ نہیں ہوگا، اس کو یعنی خوب زہر کر کے پڑھیں گے. بغین ان ینزل اللہ، بغین ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء. جب وقف کریں گے تو حمزہ ساکن ہوگا، لیکن وقف کی کوئی علامت نہیں ہے تو لازمی نہیں ہوتا کہ جہاں علامت نہ ہو تو وقف کرنا ہو کریں. لیکن مجبوری کی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں وقف کی علامت نہیں ہوتی لیکن وقف کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر حمزے کو ساکن ہی پڑھیں گے. من فضلہ علی من یشاء، ایسا پڑھیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے، ملا کے پڑھیں گے تو علی من یشاء من عبادہ. کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ من عبادے، دے پڑھتے ہیں یا دا پڑھتے ہیں اس طرح کہ آخر میں ہا کی آواز صحیح زیر نہیں ہوتی. جو حرف موقوف علیہ آخر میں ساکن ہی پڑھا جاتا ہے تو اس کی آواز بھی آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بھی میں نے ادا کر دیا لیکن آواز کو نہیں آئی. من عبادہ، دے نہیں کرنا. فباؤوا بغضب علی غضب، فباؤوا بغضب. کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں او پڑھتے ہیں لیکن وہ مدہ کو ادا نہیں کرتے. او کے حرف کو تھوڑا سا کھینچنا ہے 1 الف کے برابر تو وہ ادا ہوگی. فباؤوا بغضب علی غضب، بغضب زیر کی تنوین ہے تو آگے حروف ہلکی ہے، یہاں غنہ نہیں ہوگا. آگے علی غضب، غین موٹا ہے، ضاد بھی موٹا ہے، لیکن آگے با ساکن ہو رہی ہے وقف کی حالت میں، یعنی اس پر سکون جو ہے وہ عارضی ہے. پہلے سے تو با ساکن نہیں ہے لیکن جب وقف بنا کرتا ہے تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے. جو پہلے سے ساکن ہو تو اس کا تو سکون اصلی ہوتا ہے، جو وقف کی حالت میں ساکن ہو رہا ہو تو اس کا سکون عارضی ہوتا ہے. تو با ساکن ہو رہی ہے تو با جب ساکن ہوتی ہے تو اس پہ قلقلہ بھی ہوتا ہے. علی غضب کہ منہ بند ہو جائے تو دوبارہ نہ کھلے تو با ادا نہیں ہوگی. ایسا پڑھیں گے علی غضب، غضب ایسا پڑھیں گے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. مہین کے بجائے اکثر لوگ پڑھتے ہیں عذاب معین کہ حمزہ کی آواز آتی ہے، ہا کو زہر کرنا ہے. عذاب مہین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا، قالوا قاف موٹا پڑھیں گے، آگے لو جو ہے وہ مدہ ہے تھوڑا سا لمبا کریں گے. قالوا قاف الف قا ہے، ادھر الف مدہ ہے ادھر وہ مدہ ہے. قالوا نؤمن، اکثر لوگ پڑھتے ہیں قالوا نؤمنو، نومنو پڑھتے ہیں کہ نون پیش نو میم زیر میں نو میں نون پیش نو نومنو.
نو میں نو نہیں ہوتا درمیان. اگر جو نو میں نو پڑھتے ہیں وہ غلط اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ جو آگے حمزہ ہے بالکل ادا نہیں ہوا، اور حمزہ ساکن ہے، حمزہ جھٹکے سے ادا ہوگا. نؤمن قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه. ہے لیکن یہ ادھر وقف کرنا بہتر نہیں ہے. اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن بہتر نہیں ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا ہے. بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل. قل کاف کو خوب موٹا پڑھیں گے. اکثر لوگ قل پڑھتی ہیں موٹے کاف کے ساتھ. قل مطلب آتا ہے کہ کہو وہ، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. جب قل هو اللہ آتا ہے نا تو ادھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو وہ اللہ ایک ہے. لیکن جب کوئی بندہ باریک کاف سے پڑھتا ہے کہ قل هو اللہ احد تو معنی اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ باریک کاف کے ساتھ کیا معنی آتے ہیں کہ کھاؤ وہ اللہ ایک ہے. اتنا ہی فرق ہو جاتا ہے. تو موٹے کاف اور باریک کاف، بلکہ حرف بدلنے کا بہت زیادہ خیال رکھنا کہ حرف بدل نہ جائے، اپنے مخرج سے ادا ہو. آپ کو اس کا مخرج بتایا گیا ہے کہ زبان کی جڑ اوپر تالو، یعنی اس کے اوپر جو گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے تو زبان کی جڑ اٹھ کر اس سے لگتی ہے تو قوف ادا ہوتا ہے. قوف. قل فلم تقتلون، تق ایسا پڑھیں گے. ایک تو کاف موٹا ہے، دوسرا اس پر قلقلہ ہے. قلقلہ کے کتنے حروف ہیں؟ 5. قطب جدن یہ ان کا مجموعہ ہے. قط قوف موٹا تا، قطب با جدن جیم اور دال. تو یہ حروفوں کے بارے میں ہے کہ ان پر قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ ساکن ہوتے ہیں. قل فلم تقو ایسا پڑھیں گے. تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. انبیاء کے بارے میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا گیا ہے کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین دونوں ہیں. ایک نون ساکن نہیں ہے، نون ساکن اور تنوین. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں. تو ان کے بعد آگے با کا حرف آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر ادا کرتے ہیں. انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى. وَلَقَدْ جَاءَكُم میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو پھر کیا ہو؟ دونوں میم کو ایک ہی میم مشدد ادا کریں گے، یعنی ایسا معلوم ہو کہ جیسے ایک میم ہی پڑھی گئی ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا ادغام اس وقت ہوتا ہے کہ پہلا میم ساکن ہو. اگر پہلا میم متحرک ہے تو پھر ادغام نہیں ہوگا، یعنی دونوں میم پھر نہیں ملیں گے، علیحدہ علیحدہ ہی پڑھے جائیں گے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. میثاقکم 2 قاف آ گئے ہیں، پہلا موٹا ہے اور دوسرا باریک ہے. می یا ساکن یا مدہ ہے، سا الف سا ہے، ادھر الف بھی مدہ ہے. کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ میثاقکم، مسا میم زیر می سا الف زبر سا میسا یا مدہ رہ جاتی ہے. اور دوسرے آگے جو ہے دونوں قاف کوئی پتہ نہیں چلتا کہ باریک پڑھے جاتے ہیں، موٹا قاف نہیں ادا ہوتا. صحیح خیال رکھنا. میثاقکم میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور. ادھر بھی اسی طرح ہے، دونوں 2 قاف ہیں، پہلا موٹا ہے دوسرا باریک ہے.
آگے تو موٹا ہے وہ مدہ ہے، اور را موقوف علیہ یعنی جس پر وقف ہو رہا ہے، پہلے سے تو ساکن نہیں ہے لیکن اس پر جو سکون ہے وہ عارضی آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں کہ را ساکن اس کا ما قبل بھی ساکن، یعنی را تو خود ساکن ہو رہی ہے، اس کا ما قبل یعنی اس سے پہلے حرف وہ بھی ساکن ہے، تو تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے، اگر اس پر زبر ہے یا پیش ہے تو وہ را پور پڑی جاتی ہے، اگر اس پر تیسرے حرف پر زیر ہے تو وہ باریک ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھو را ساکن ہے، اسے ما قبل بھی ساکن ہے، اس کا ما قبل پر کیا ہے؟ پیش ہے یعنی زمہ ہے، تو کیسے اس کو را کو پر پڑھیں گے؟ فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ ماشاءاللہ، آپ کے سامنے آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک تلاوت کی ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آ رہی تو 90 سے لے کر 93 تک آپ کو مخارج کا سبق آپ کا شروع تھا، 7 مخارج آپ نے پڑھے تھے، تو اس کے بعد جو حلق والے یا گلے والے وہ تو آپ کو پڑھا دیے تھے، لیکن اس کے بعد جو مخرج جن کا تعلق دانتوں سے ہے، تو اس واسطے پہلے دانتوں کا سبق آپ کا شروع تھا۔ ہر انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، 32، 16 اوپر والے جبڑے میں اور 16 نیچے کے جبڑے میں۔ اکثر انسانوں کے منہ میں 32 ہوتے ہیں، کچھ قلیل ہوتے ہیں جن کے منہ میں 28 ہوتے ہیں، جو آخری داڑھیں 4 ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں عقل والے داڑھے، وہ کچھ انسانوں کے نہیں ہوتے، تو پھر کیا 4 نکل جائیں تو 28 بچ جاتے ہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ ان میں 12 دانت ہیں اور 20 داڑھیں ہیں، یعنی جو سامنے 4 دانت ہیں، جو اوپر 2 نیچے، 2 اوپر اور 2 نیچے، ان کو تو ثنایا کہا جاتا ہے، یعنی ثنایا منی سامنے والے، اوپر والوں کو ثنایا علیا اور نیچے والوں کو ثنایا سفلا۔ ان کے دائیں بائیں یعنی اوپر نیچے، اوپر والے جو ثنایا علی ہیں ان کے دائیں بائیں، اور نیچے والے جو ثنایا سفلا ہیں ان کے بھی دائیں بائیں 4 دانت اور ہیں، جو ان کو رباعی کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت اور ہیں، جو ان کو ثنایا رباعی انیاب، ان کو انیاب کہا جاتا ہے۔ یہ 12 دانت ہو گئے۔ اس کے بعد داڑھیں شروع ہو جاتے ہیں۔ رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑھیں ہیں، یعنی ایک اوپر بائیں طرف، ایک اوپر دائیں طرف، ایک نیچے بائیں طرف، ایک نیچے دائیں طرف۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ زواحق۔ زواحق 4 داڑھیں زواحق ہیں۔ زواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 12 داڑھیں اور ہیں، یعنی زواحق کے دائیں یعنی اوپر 3 داڑھیں اور 3 اوپر بائیں طرف، 3 نیچے دائیں طرف، 3 نیچے بائیں طرف، جو 12 بنتے ہیں ان کو طواحن کہتے ہیں۔ طواحن۔ ان کے آخر میں بالکل 4 داڑھیں اور ہیں، جو ان کو نواجز کہا جاتا ہے۔ یہ 12 دانت ہو گئے اور 20 داڑھیں ہو گئے، یعنی اوپر بائیں طرف بھی 5 داڑھیں ہیں، اوپر دائیں طرف بھی 5 داڑھیں ہیں، نیچے بائیں طرف بھی 5 ہیں اور نیچے دائیں طرف بھی 5 ہیں۔